ساتھ تھا، فرج شہزادی صاحبہ کا تعلق بشرا مانکا صاحبہ کے ساتھ تھا. یہ تین خواتین کا ایک نیکسس تھا جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر اثر انداز ہو کر اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر مسلط کروایا اور بہانہ یہ بنایا کہ عین سے عثمان ہے اور عین سے عمران ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آج سے چند دن پہلے ڈاکٹر مراد راز صاحب میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کہی کہ یہ جو عین سے عثمان اور عین سے عمران والی بات ہے یہ مناسب نہیں ہے، آپ اس کو تبدیل کر دیں. یہ غلط آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بزدار جائے گا تو آپ بھی جائیں گے، مگر ہوا ایسا ہی کہ بزدار گیا تو پھر عمران خان بھی گیا. تو یہ اس طرح کی جادو ٹونے کی توجیحات پیش کر کے اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر پنجاب میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ بٹھایا گیا تھا تو میں غلط نہیں ہوں گا. بڑا احترام ہے عثمان بزدار صاحب کا جو کہ فرزند ہیں سردار فتح محمد بزدار کے، ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ہمارا تعلق رہا، مگر پنجاب پہ جو یہ حکومت کی گئی ان تین خواتین نے عمران نیازی صاحب کو قائل کیا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو لگایا جائے. اس میں شہباز شریف صاحب کے سیٹ کیے گئے سٹینڈرڈز ان کو تہس نہس کر دیا گیا. پنجاب سپیڈ کا اعزاز چائنا دے رہا ہے، ترکی کے صدر اور تعریف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ تعارف ہو رہا ہے کہ یہ بزدار جو ہے یہ آج کل شہباز شریف لگا ہوا ہے. وجہ کیا تھی کہ پنجاب کے اندر ان کو پتا تھا کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اربوں روپیہ کمایا جا سکتا ہے، قسمت سے یہ موقع ملا ہے تو عوام کے پیسے کو بے دردی سے لوٹا جائے. اب فرج شہزادی صاحبہ اور ان کے خاوند احسن جمیل گجر باقاعدہ تمام تر منصوبہ بندی پیچھے بیٹھ کے کرتے تھے جو بشرا مانکا صاحبہ عمران خان کی منظوری سے آگے لے کر چلتی تھیں. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ پنجاب کے اندر ڈی پی او سے لے کے پٹواری تک جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی اس میں شیئر جاتا تھا. جب خاور مانکا صاحب کی توہین کرنے پر رضوان گوندل نامی ڈی پی او کو تبدیل کیا گیا تھا نا، تو ہم نے اس کی سفارش کی تھی احسن جمیل گجر صاحب کو کہ معافی دے دیں، کیونکہ احسن جمیل گجر کا اور فرا گوگی کا پنجاب میں توتی بولتا تھا. ریٹ نکلے ہوئے تھے پوسٹنگ ٹرانسفر کے، ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے کئی سو ارب کے من پسند ٹھیکیداروں کو جاتے تھے. ٹھیکے سے پہلے الگ کمیشن لیا جاتا تھا اور ٹھیکے کے بعد الگ کمیشن لیا جاتا تھا. پیپر سکیمیں، پیپر پہ ایک سڑک بنی ہے، آن گراؤنڈ نہیں بنی. کدھر گیا پیسہ؟ وہ فرا شہزادی اور احسن جمیل گجر کے اکاؤنٹ میں گیا اور انہوں نے عمران خان پر اور بشرا مانکا پر لگایا. عمران خان نے بطور وزیر اعظم ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کا اعلان کیا تھا 2018 میں. کیوں کیا تھا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہو، اس لیے کیا تھا کہ فرا گوگی کو اس ٹیکس ایمنیسٹی میں کالا دھن ڈکلیئر کرنے کا موقع دیا جائے. 48 کروڑ روپیہ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم میں فرا گوگی نے ڈکلیئر کیا، اور وہ 48 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب کی بدولت انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہم ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کالے دھن کو ہم سفید کرنا چاہتے ہیں، بلیک منی کو ہم وائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم آپ لائے، عمران نیازی صاحب لائے، لوگوں کو یہ بے وقوف بنایا کہ یہ عوام الناس کے لیے ہے، یہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہے، یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فرا گوگی اور ان کے خاوند احسن جمیل کے لیے تھی جنہوں نے 48 کروڑ روپیہ اس میں سفید کیا. تو یہ عمران نیازی کی سہولت کاری ہے اور جی نہیں بھرا. اب یہ جو اضافہ اثاثوں میں ہوا ہے کہ عمران نیازی کے اقتدار میں آنے سے پہلے 95 کروڑ روپے کل ظاہری اثاثوں کی مالیت ہے، اور اقتدار میں آنے کے بعد یہ 3 سالوں کے اندر 4 ارب 52 کروڑ پر چلی جاتی ہے. اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو غیر ظاہری اثاثے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. غیر ظاہری اثاثوں میں
جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی تقریباً 3 ارب اور 85 کروڑ روپے کا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو ظاہری اثاثے ہیں ان میں 420%، یہ 420 فگر میں نہیں بنا رہا، یہ ایکچوئل فگر ہے. یعنی جیسی حرکات ہیں 420 والی، اضافہ بھی 420% ہوا ہے ظاہری اثاثوں میں. اور اگر غیر ظاہری اثاثوں کی بات کریں تو 15,300% اس میں اضافہ ہے. اب یہ فج کمپنیز بنائیں، البراق ہاؤسنگ، البراق فوڈز، الموئز ڈیری، الموئز پراپرٹیز. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے 3 دسمبر 2019 کو ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون سے جو نیشنل کرائم ایجنسی کے 190 ملین پاؤنڈ والے سکینڈل میں ملوث ہے اور جس کو عمران خان کی کابینہ نے فائدہ دیا اور وہ سٹیٹ کا پیسہ ایک جرمانے میں سیٹل کر دیا سپریم کورٹ میں، اس پراپرٹی ٹائکون سے اس سے 240 کنال زمین فرا گوگی نے کس مد میں لی اور اس کی سوسائٹی میں زمین لے رہے 240 کنال. ادھر عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ کی زمین اس سے لے رہے ہیں اور وہ ایک فرضی ٹرسٹ بنا ہے جس میں میاں بیوی سگنیٹری ہیں، دستخط میاں بیوی کے ہیں. اور جو 60 ارب روپیہ 190 ملین پاؤنڈ جو سرکار کا پیسہ تھا، ایک غریب کا، ایک یتیم کا، ایک بیوہ کا پیسہ تھا، وہ بند لفافے میں شہزاد اکبر کابینہ میں لاتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ سٹیٹ کے اکاؤنٹ میں آتا، سپریم کورٹ میں جو 460 ارب روپیہ جمع ہونا تھا وہ اس لائبلٹی کے اگینسٹ سیٹل ہو جاتا ہے. وہ 460 ارب پنجاب کی تخت پڑی کی زمین، سندھ کی زمین جو قسطوں پہ آپ نے اب ڈیفالٹ کیا ہے، اس پراپرٹی ٹائکون نے قسطوں پہ ڈیفالٹ کیا ہے. سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ 460 ارب روپیہ جمع کیوں نہیں کرایا. یہ عمران نیازی کی سہولت کاری تھی کہ جب وہ پراپرٹی ٹائکون اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ پیرنی نہیں مانتی، وہ 3 کیرٹ پہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے 5 کیرٹ کی مجھے انگوٹھی لا کے دو ڈائمنڈ کی تاکہ فائلوں کو پہیے لگے. تو یہ پورا ایک گینگ تھا جس کو عمران نیازی ہیڈ کرتا تھا اور اس کے نیچے بشرا بی بی، فرد شہزادی، فرا گوگی، احسن جمیل گجر، عثمان بزدار، یہ باقاعدہ کالا دھن چاروں طرف سے اکٹھا کرتے تھے. 240 کنال زمین آپ نے لے لی غضب خدا کا اس پراپرٹی ٹائکون سے. بھائی کس چیز کے عوض آپ نے پیمنٹ کتنی کی ہے؟ آپ کے اکاؤنٹوں میں وہ کروڑوں روپیہ بھیج رہا ہے، القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں وہ کروڑوں روپیہ بھیج رہا ہے، وہ زمین دے رہا ہے اور آپ اس کا 60 ارب روپیہ معاف کر رہے ہیں. میری چیف جسٹس پاکستان سے بھی یہ صدا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جلد از جلد اس کا فیصلہ کیا جائے تاکہ تحقیقاتی ادارے اپنا کام کر سکیں، کھل کے کام کر سکیں. اور خوف کا سایہ ہے، اس پراپرٹی ٹائکون کا لوگ نام نہیں لیتے کیونکہ عمران خان اور اس کی ملی بھگت سے جو اربوں روپے کا یہ ڈاکہ ڈلا ہے، جو سٹیٹ کو پیسہ ملنا تھا اور بند لفافے میں ایک تحریر آئی اور منظوری دے دی گئی اور ہاتھ کھڑے کر کے کہا منظور ہے، وہ پیسہ ایک آلریڈی جرمانہ ہوا ہے اس کے اگینسٹ سیٹل ہو گیا. برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے اور برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے یہ تحفے میں نہیں دیا، یہ جرمانہ کیا کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کو واپس بھیج رہے ہیں. اور آپ کی فرنٹ وومن جس کا نام فرد شہزادی اور فرا گوگی ہے، وہ اربوں روپے کماتی ہے صرف آپ کے اقتدار کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے ان کو بطور فرنٹ وومن اور فرنٹ مین آگے رول دیا ہوا تھا کہ آپ پیسے کمائیں. ایمنیسٹی ہم آپ کو دیتے ہیں 48 کروڑ کی، آپ وہ کالا دھن سفید کریں، آپ یہ کمپنیاں بنائیں، آپ پراپرٹی ٹائکون سے زمینیں ہتھیائیں، آپ لیں ان سے زمینیں رشوت کے اندر، آپ اپنی فرضی کمپنیاں بنا کے پنجاب میں ڈیولپمنٹ سکیموں کا کمیشن کھائیں، آپ پوسٹنگ ٹرانسفر میں حصہ رکھیں اس کا کمیشن کھائیں. یہ جو غیر ظاہری اور ظاہری اثاثوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے، یہ صرف عمران خان کے 4 سالہ اقتدار کے اندر ہوا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نو کانفیڈنس موو کو دیکھتے ہوئے سائفر تو لہرایا جو جھوٹی کہانی بنائی، ساتھ ہوائی جہاز میں ان کو بھی بھگا دیا. اپنے اقتدار کو ختم ہوتا دیکھ کر فرد شہزادی اور فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کو ملک سے فرار کروایا، کیونکہ اگر وہ تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ آ جاتے تو انہوں نے فرا نے پھر فر بولنا تھا.
اور فرا نے جب فر بولنا تھا تو اس نے تو یہی کہنا تھا کہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، مجھے تو یہ عمران خان صاحب نے سہولت مہیا کی تھی، مجھے تو اتنی طاقت انہوں نے دی تھی کہ میں یہ رشوت کے پیسے کئی ارب روپے کما سکوں، اور میں شیئر تو ان کو دیتی تھی، گھڑیاں تو میں ان کی بیچتی تھی بلیک مارکیٹ میں جا کے، پیسے تو میں ان کو کما کے دیتی تھی، طاقت تو میں ان کی استعمال کرتی تھی۔ تو سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال، انتہا کی کرپشن، اور ہم نے ایف آئی اے کا بھی کیس بنایا، نیب میں بھی ایک کیس چل رہا ہے، تو یہ فرحت شہزادی کو واپس آنا چاہیے اور عمران خان کے حق میں گواہی دینی چاہیے کہ عمران خان بے گناہ ہے۔ قوم کو نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا، قوم کو نعرہ لگایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف ہم ہیں اور نہی عن المنکر ہمارے مخالفین ہیں، اپنے آپ کو نیکی سے تشبیہ دی، مخالفوں کو بدی سے تشبیہ دے دی، اور اسلام کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے، اور یہ کرتوت ہے کہ اربوں روپیہ یہ جو کمایا گیا ہے، یہ جو بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ جو کمپنیز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ عمران نیازی اور بشرا بی بی کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ پنجاب کے صوبے سے اربوں روپیہ کماؤ۔ یو کے اندر آپ نے ایک دو کمپنیز کے اندر ملازمت اختیار کی ہے، اس کا بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 426 ملین روپیہ، 42 کروڑ روپیہ آتا ہے، اس پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے 47 مختلف ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دینے کو۔ تو یہ آپ کے آمدن میں جو اضافہ ہوا، آپ کے اثاثوں میں جو اضافہ ہوا، اور 85 کروڑ روپے سے آپ 4 ارب 52 کروڑ تک چلے گئے ظاہری اثاثوں کے اندر، اور 4 ارب روپے پہ ہی آپ چلے گئے غیر ظاہری اثاثوں کے اندر، اور آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ آپ کے کیش بوائز ہیں جو یہ پیسے جمع کراتے ہیں۔ فرا گوگی کی اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن یا حیثیت نہیں تھی کہ وہ بشرا مانیکا کی سہیلی تھی، اور انہوں نے ہی ان کو ایکسس دیا بنی گالا کے اندر، اور عمران نیازی صاحب کو بتایا جاتا رہا کہ یہ بیوپار ہو رہا ہے، مگر کیونکہ وہ کرپشن کا پیسہ خود بھی استعمال کر رہے تھے، اور اربوں روپے جو یہ لالچ اور ہرس نا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ آپ توشہ خانہ کا تحفہ بیچنے کی عادت اپنے آپ کو تب ڈالتے ہیں جب آپ کو حرام کی کمائی کی عادت پڑ گئی ہو۔ توشہ خانہ کی چیز کوئی گھر لے کے جاتا ہے نا، وہ اس لیے لے کے جاتا ہے کہ وہ دکھا سکے کسی دوست کو، کسی صحافی کو کہ بھائی جان یہ مجھے محمد بن سلمان صاحب نے دیا، یہ فلاں ملک کے بادشاہ نے دیا، اور ایک یادگار کے طور پہ لوگ سجا کے اپنے گھروں میں وہ چیز رکھتے ہیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچ دی چوروں کی طرح، کیونکہ وہ بھی بیوپار تھا۔ وہ جو آڈیو آئی ہے کہ تحفے کو نظر نہ لگے کسی کی، یہ تصویر کیوں کھینچی ہے، یہ گھر سے باہر کیوں گیا ہے، جعلی رسیدیں بنائی گئی، ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو۔ او بھائی آپ تو اب رسیدیں نکالیں بھی تو آپ کا یہ کالا دھن جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ توشہ خانہ کے تحائف اپنی جگہ پر، یہ جو ڈیولپمنٹ سکیموں کے اندر ٹھیکے تھے اور یا کمیشن تھی، اور کمپنیز اپنی من پسند کی تھیں، افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفر تھی، کئی 100 کنال اراضی تھی، 190 ملین پاؤنڈ میں آپ نے 60 ارب روپے کا فائدہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیا، اس سے کروڑوں روپے بھی لیے، زمین بھی لی۔ تو نیب کا یہ فٹ کیس ہے رشوت کا، جس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے کابینہ میں بند لفافہ لہرا کر اس کے عوض زمین بھی لی ہے، کروڑوں روپے بھی لیے ہیں، اور رشوت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ آڈیو کسی نے نہیں سنی جس میں وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگ رہی ہے؟ تو یہ جو گینگ تھا عمران نیازی صاحب کا، اور فرا گوگی صاحبہ کا، اور بشرا مانیکا صاحبہ کا، اور احسن جمیل گجر صاحب کا، اور بزدار صاحب کا، اس کا دن رات کام ہی یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں میٹرو بس بنا رہے ہیں، اورنج ٹرین بنا رہے ہیں، پی کے ایل آئی بنا رہے ہیں، لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، سکول کالج اسپتال یونیورسٹیاں بن رہی ہیں پورے پنجاب میں، چین آ کے کہہ رہا ہے پنجاب سپیڈ، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک منصوبہ مجھے بتا دیں پورے پنجاب کے اندر جو انہوں نے لگایا ہو۔ شہباز شریف نے 2008 میں میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں نقشہ بدل کے رکھ دیا پنجاب کا،
पंजाब की आमदन में इजाफा हुआ, पंजाब के रेवेन्यू में इजाफा हुआ, नए इदारे बनाए पंजाब के अंदर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तर्ज पर टैक्स कलेक्शन के लिए, किसी को छूट नहीं दी, सड़कें, पुल, अंडरपास अपनी जगह पर, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां अपनी जगह पर, पूरे पंजाब में तामीर और तरक्की के निशान हैं। अल्लाह ताला के फजल से ये नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ का कारनामा है, और आपने उसको जेल में डाला, उसके भाई को जेल में डाला, क्यों? ताकि ये काला धन कमा सके, ताकि करप्शन कर सके, दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट सके, इस कौम के, गरीब कौम के, यतीमों के, बेवाओं के, गरीबों के पैसे को आप लूट सके। महंगाई को रोते हैं। महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया।